ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد حمد و ثنا کے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا میں دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر آج تشریف لائے۔ بالخصوص آج کا یہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامک ریلیف پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ جناب معیز بھائی، عبید بھائی، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس مسجد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بزم کا انعقاد فرمایا۔ میں نے صرف 5 سے 10 منٹ گفتگو کرنی ہے چونکہ جمعے کا دن ہے، مجھے احساس ہے۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شریک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات کو اگر دیکھیں اور پھر آپ کی یہ جو شان رحمت للعالمین کا ذکر قرآن میں ہے اس کو بھی دیکھیں تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ پہلے کو دور دیکھیے، اگر کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو اس دور کے اندر پوری دنیا میں بالخصوص اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے، تمہارے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو قزیم، اللہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی کی خبر ملتی تو جس کی بیٹی ہوتی وہ خبر سننے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا غصے کی وجہ سے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی۔ یتوارا من القوم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ بندہ اپنی قوم سے چھپ کر پھرتا، بیٹی کو باعث ندامت، اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ اور جب آقا آ گئے، ان کی شان رحمت للعالمین آ گئی، وہ اہل عرب جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ آقا کی شان رحمت للعالمین دیکھیے، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جس بندے کو 3 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، احسن انداز میں پرورش کی، اللہ کے بھی فرماتے کہ اللہ اس بندے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی پرورش میں کیا چیز ہے کہ بیٹی کو اچھی خوراک مہیا کرے، اچھا لباس پہنائے، اچھی تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کرے، پیراستہ کرے۔ فرمایا جو 3 بیٹیوں کی اس طرح پرورش کرے
اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں بھی ہوں ان کی پرورش اچھی کرے، اچھا سلوک کرے، اللہ اس بندے پر بھی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو اب صحابہ ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے تھے، تو ان میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو اور اپنی ایک بیٹی کی اچھی طرح پرورش کرے، اس کے ساتھ اس سے سلوک کرے، تو آقا نے فرمایا کہ جو اپنی ایک بیٹی کی بھی اچھی پرورش کرے، اچھا اس سے سلوک کرے، اللہ اس بندے پر بھی جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ان کے ساتھ سلوک دیکھیے کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں۔ بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے، آقا اپنی پیاری بیٹی کے ہاتھوں کو چومیں، اپنی پیاری بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دیں اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھائیں۔ اور بیٹی کا بھی انداز تربیت دیکھیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لے کر جائیں تو بیٹی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنے والد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی ہاتھوں کو چومیں، کبھی پیشانی کو چومیں، اور اپنے گھر میں جو سب سے بہتر جگہ ہو وہ اپنے والد کے لیے پیش فرما دیں۔ اور میں اپنے موضوع کو صرف یہاں تک رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ بندہ بازار سے جو چیز خرید کر لاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، فرمائے کہ وہ جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ جب کوئی گھر چیز لے کر آؤ اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنے لگو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کی ابتدا اپنی بیٹیوں سے کرو۔ پھر فرمائے کہ جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرتا ہے فرمائے کہ اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ انداز تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت انداز ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک شخص بھی موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ گفتگو کے دوران اس شخص کا بیٹا مجلس کے اندر داخل ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، چوما اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، پیار سے چوما اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ راوی کہتے ہیں کچھ دیر گزری، اسی مجلس کے اندر اب اسی شخص کی ننھی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور ایک سائیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ اب آقا دونوں منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کا بیٹا آیا چھوٹا، اس نے اٹھایا، چوما، اپنی گود میں بٹھایا، اور جب چھوٹی بیٹی آئی اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ تو آقا نے منظر کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا فما عدلت بینہما، فرمایا کہ میرے غلام تو نے عدل
عدل نہیں کیا۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح بیٹے کے ساتھ اٹھا کر چوم کر گود میں بٹھایا تھا، عدل کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹی کو بھی اسی طرح اٹھاتا، چوم کر اپنی گود میں بٹھا لیتا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ محبت کا اور انس کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے وہ جو دور تھا نا، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، دین اسلام کو قبول کیا ہے، یا رسول اللہ کبھی بھی مجھے اسلام کی جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، یا رسول اللہ وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تمہیں عبادت کی لذت، مٹھاس، حلوت محسوس نہیں ہوئی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی دور جہالیت کے اندر، یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ یا رسول اللہ ایک دن دور جہالیت کے قانون کے مطابق میں اپنی بیٹی کو لے گیا، میں نے ایک گڑھا کھودا اور گڑھے کے اندر اپنی بیٹی کو زندہ دفنانے لگا، زندہ درگور کرنے لگا۔ تو آقا سے عرض کرنے لگا کہ میری بیٹی کے زبان سے الفاظ نکلے، یا ابتی قتلتنی، اے میرے والد آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری کانوں کے اندر جب بھی میری بیٹی کی وہ آواز پڑتی ہے کہ یا ابتی قتلتنی، اے میرے باپ آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے پھر مجھے کسی عبادت، کسی بھی عمل کی لذت، مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ اور میں نے آج ایک حدیث مبارکہ پڑھی، ایک غلام نے آقا کے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی کیفیات آقا کو آ کر بتاتا، تو وہ کہنے لگے کہ دور جہالیت میں ہمارا یہ حال تھا کہ کم و بیش 8 بیٹیاں میں نے اپنی زندہ درگور کی۔ اور یہ شان رحمت للعالمینی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اور بیٹیوں کی بھی تربیت پر دیکھیں اللہ نے کس قدر اجر اور انعام کا وعدہ فرمایا۔ تو دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھا سلوک کر کے، پرورش کر کے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ امت نے کس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مجھے اور آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں اپنی بات کو اسی بات پر مکمل کرتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہم مناتے ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں اس پر بھی ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے بچے ان کی تربیت کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ فی دور جو زمانہ ہے بڑے فتنے کا دور ہے، جب سے یہ بالخصوص موبائل بچوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ آج میں دیکھتا ہوں اپنے محلے میں بھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل پکڑا ہوتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے ان کو موبائل دے دیا ہے تو کم سے کم اپنے بچے پر یہ نظر رکھیں کہ بچہ کیا استعمال کر رہا ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیونکہ آج کل ایسا فتنے کا دور ہے کہ اس کے ذریعے لوگ فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ جل وعلا کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں، اور اللہ رب العزت جو میں نے سنایا آپ تمام حضرات دعوت پر تشریف لائے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے اللہ نبی مصطفیٰ جان رحمت
نبیوں کے شان